قرب قیامت کا ایک ایسا فتنہ جس کا خوف اور دبدبہ ہر زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ کرام زارو قطار رونا شروع کر دیتے اور اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی اس کائنات کے سب سے بڑے فتنے کی، یعنی دجال کی۔ یہ دجال کون ہے اور دجال اصل میں کس شخص کا نام ہے؟ دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی اور دجال کے ماں باپ کون ہیں؟ دجال اس وقت کہاں ہے اور اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا؟ ان تمام سوالات کے جواب آج ہم مکمل قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے اور اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا اور اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اور دجال کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن کافر اور فاسق لوگ اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ دجال جب اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے وہ پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی پیروی کریں، لیکن اندر سے وہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال جب آئے گا تو وہ کہے گا کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور میجورٹی دنیا کی جو ہے وہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام مان لے گی۔ اس کے بعد آٹومیٹیکلی یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا، اور یہ کوئی زیادہ عجیب بات نہیں ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ جو ہیں وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یعنی خدا ہی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے نعوذ باللہ وہ تین چیزوں کا مرکب ہے، دا فادر، دا سن، دا ہولی اسپرٹ، یعنی وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ فادر بھی گاڈ ہے، سن بھی گاڈ ہے اور ہولی اسپرٹ بھی گاڈ ہے۔ تو وہ تو جیزیس کو لارڈ پہلے ہی کہتے ہیں، تو اس لیے دجال کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی کہ اس نے جہاں اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیا تو تھوڑا سا آگے چلا جائے تو وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر دے، تو آدھے سے زیادہ سپورٹ تو پہلے ہی تیار ہے اس کے لیے۔ پلس وہ جس طرح کے معجزے اور کرامات دکھائے گا وہ لوگ دیکھ کر بھی حیران ہو جائیں گے کہ ہاں واقعی شاید یہی خدا ہے۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری روئے زمین پر گردش کرے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار مال و دولت کے خزانے ہوں گے۔ اس روئے زمین کی زیادہ تر نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی پانی نہیں پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی شعبدہ بازیاں دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، یہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ دجال ایک آگ کا دریا لے کر آئے گا اور ایک پانی کا دریا لے کر آئے گا۔ آگ کا دریا جو ہے جس میں وہ لوگوں کو دھمکی دے گا کہ میں تمہیں اس میں پھینک دوں گا، وہ اصل میں جنت ہوگی، اور جو پانی کا دریا لے کر آئے گا لوگوں کو خیر دینے کے لیے وہ اصل میں ان کے لیے جہنم ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ تمہیں آگ میں پھینکنے کا حکم دے، یعنی جو اس وقت اس کا انکار کریں گے تو وہ ان کو کہے گا کہ چلو اس آگ میں کود جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کر کے اندر کود جانا۔ جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے ان کو یہ مالا مال کر دے گا اور وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو یہ ان کو قتل کر دے گا۔ دجال بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے زمین کے اندر گردش کرے گا اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت دنیا کے تمام کافر اور اسرائیلی لوگ اس کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور اس کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ یہ وہ فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا فتنۃ المسیح الدجال بڑا ہوگا۔ دجال پوری روئے زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ
روانہ ہوگا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ آخر کار مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ اس وقت دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو بھی لوگ منافقین ہوں گے وہ اس کی آواز سن کر باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لڑکے کا ذکر فرمایا جو مدینے سے باہر آئے گا اور وہ دجال کو بولے گا کہ تم تو جھوٹے ہو، تم دجال ہو، یہ جو تم ساری شعبدہ بازیاں کر رہے ہو تم تو بہت بڑے فراڈیے ہو۔ تو دجال سب کے سامنے کہے گا کہ اگر میں اس کو 2 ٹکڑوں میں کر دوں اور پھر زندہ کر لوں تو تم لوگ مجھے مان لو گے؟ تو لوگ کہیں گے مان لیں گے۔ تو وہ کیا کرے گا کہ اس بچے کے حدیث میں آتا ہے کہ 2 ٹکڑے کر دے گا، بیچ میں سے آدھا کر دے گا اس کو، اس کے بعد وہ اس کی لاش کے بیچ میں سے گزرے گا بتانے کے لیے کہ یہ واقعی مر گیا ہے۔ پھر وہ اس کو حکم دے گا تو جسم واپس جڑ جائے گا۔ اب جب بچہ دوبارہ اٹھے گا تو وہ مسکرا رہا ہوگا، کہے گا پہلے تو مجھے شک تھا اب یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ یہ حدیث میں نے سنی تھی اور تو نے جو میرے ساتھ کیا ہے تو اب یقین ہو گیا ہے مجھے۔ پھر دجال دوبارہ تلوار نکالے گا، گردن کاٹنے لگے گا تو اس کی گردن اللہ کے حکم سے تانبے کی ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی گردن کو پروٹیکٹ کر دیں گے اور وہ جتنی بھی تلواریں مارے گا اس کی گردن کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ دجال کے لیے ظاہر ہے بڑا ایک ایمبیرسنگ مومنٹ ہوگا، تو اس کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دے گا کہ اس کو میری نظروں سے دور کر دو۔ دجال 40 دن تک دنیا میں رہے گا اور آخر کار امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں اور دجالی گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں دجالی ہار جائیں گے اور بہت بری طرح دجال کے لشکر کو شکست ہوگی۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے مقام لد پر اس کو پکڑ لیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ دجال کب پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور اس کی جو نشانیاں ہوں گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر مل جاتی ہیں، لیکن یہ دجال کہاں ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ حقیقی طور پر کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور وہ کیسے پیدا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے اور ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔